آپ کے لیے ہم ایک اسپیشل شو لے کر آئے ہیں دنیا نیوز پر، اور اس کا نام ہے میری ماں میری دنیا، اور پاکستان بھر کی بلکہ دنیا بھر کی ماؤں کو ہیپی مدرس ڈے۔ آج کا دن بڑا اسپیشل ہے، اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ جی ایک دن کیسے ہو سکتا ہے ماں کے لیے؟ ماں کے لیے تو سال کا ایک ایک دن بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کو روز بتانا چاہیے کہ آپ کی ماں کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ لیکن آئی اسٹل پرسنلی بلیو کہ جی اگر ایک دن منایا جا رہا ہے یونیورسلی تو اپنی ماں کے لیے کچھ اسپیشل ایسا ضرور کریں کہ اس کو فیل ہو کہ واقعی آپ کی زندگی میں اس کی بہت زیادہ جگہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت سارے ریلیشن شپس کو بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں، اور اس میں ہم بہت سارے لوگوں کو وہ جگہ، وہ مقام اور وہ محبت اور وہ پیار اور وہ کنسرن نہیں دکھا پاتے جو ہم واقعی ان کے لیے اپنے دلوں میں سمائے رکھتے ہیں اور وہ چھپا کے رکھ لیتے ہیں۔ آج کا دن ایسا ہے جہاں پر آپ اپنی ماں کو یقیناً یہ بتانا چاہیں گے اور ہوپ فلی بتائیں گے کہ جی آپ کی ماں آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ آئی وانٹ ٹو ٹیل مائی مدر ہیپی مدرس ڈے ماں۔ آج ہمارے پاس جو گیسٹس ہیں وہ بڑے باکمال ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں، اور ہم نے سوچا کہ ان سے زیادہ بہتر لوگ ماں کے اوپر بولنے کے لیے، ماں کے اوپر ان کے سینٹیمنٹس شیئر کرنے کے لیے کون ہوں گے۔ آج ہمارے پاس شمیرہ فاروقی صاحبہ ہیں جو کسی بھی انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں، تعریف کی میں ضرور کہوں گی کہ تعریف ضرور میں ان کی کروں گی، اور ان کے ساتھ آج بہت ہی کیوٹ ان کی والدہ موجود ہیں انیسہ فاروق صاحبہ، جو کہ مزے کی بات یہ ہے جب آئے تھے ہم لوگ، جب تیار ہو رہے تھے تو مجھے سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ تم کو پتا ہے کہ ہم لوگ آج میچنگ کر کے آئے ہیں، اینڈ دے لک سو کیوٹ ٹوگیدر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، السلام علیکم، آپ دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اور ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جی انصار پرنی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں شو میں، اور وہ ہیں اس وقت لاہور میں جواد احمد صاحب، جو کہ ایک بہت مشہور پاکستانی سنگر بھی ہیں، آج کل بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ جی ان سے بھی بات کی جائے کہ ماں کے بارے میں ان کے کیا سینٹیمنٹس ہیں، مدرس ڈے کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جواد احمد صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں جی، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آج کا دن اسپیشلی آپ نے اپنی ماں کے لیے کیا سوچا ہے؟ کسی اور کو جس کو آپ اپنی ماں سمجھتے ہوں، ماں کا درجہ دیتے ہوں، اس کے لیے کچھ خاص آپ نے کوئی چیز پلان کی ہو؟ میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی 3 سال پہلے، اور اس کے بعد مطلب سوچنا تو ہر وقت ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی کام زندگی میں کرتے ہوئے وہ یاد آتی ہیں، اسپیشلی ایسے کام جس میں ان کی انوالومنٹ ہوتی تھی، جیسے فرض کریں میں ایک نیا گانا بنا رہا ہوں اور میں ان کو جا کے دکھاتا تھا کہ مجھے بتائیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، سب سے پہلے ان کو دکھاتا تھا، اور مجھے یہ بھی چیک کرنا ہوتا تھا کہ اس میں کوئی ایسے لفظ تو نہیں ہے جو کسی کو برے لگ جائیں، اور یہ وہ تو میں سمجھتا ہوں میری مدر واز اے پروفیسر ان پولیٹیکل سائنس، تو وہ ان کے میرا خیال ہے بڑی ان کے اندر ایک سمجھ بوجھ تھی چیزوں کے بارے میں، تو میں ان کو ہمیشہ مس کرتا ہوں، آج تک مس کرتا ہوں۔ اچھا، ماں کا آئی آلویز لرنڈ کہ جی ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو آپ کو صحیح غلط بہتر طریقے سے بلکہ بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو مدرس ڈے پہ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ جی آپ نے اسپیشل کیا کیا اپنی ماں کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ صبح سے ہی اسپیشل ہو رہا ہے، یہ کپڑے میں نے مما کو گفٹ کیے ہیں، وی ہیو کلر کوآرڈینیٹڈ، اور پورا دن چل رہا ہے، اور رات کو کھانا ہوگا، we will take her out and you know I mean this is what we can do۔ ماں کے لیے جو ہم اظہار کرتے ہیں محبت کا، میرا خیال ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں، بالکل، اور میرا خیال ہے that is what really matters۔ مجھے لگتا ہے کہ فیڈ شروع ہو گیا ہے کہ جی مدرس ڈے بھی منائیں گے تو ویلنٹائنس ڈے بھی منائیں گے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی، تو جی جو ایک جنرل سینٹیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اوہو یہ ہمارا تہوار تو نہیں، ہم کیوں منائیں؟ بٹ واٹ آر یور؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تہوار کو منانا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس تہوار کا منانا ہماری روح کا ایک پارٹ ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے۔ اگر آج ہم مدرس ڈے کو منا رہے ہیں تو یہ ہمیں پورے سال کی یاد دلا رہا ہے کہ آج شروع ہو کے جب پھر مدرس ڈے آئے گا تو ہم اپنی ان کوتاہیوں کو گننا چاہیں گے کہ ہم نے ماں کے ساتھ کن کن کوتاہیوں سے وقت گزارا، تو پھر جب نیا مدرس ڈے آئے گا تو ہم پھر اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے کہ پورے سال ہم ماں کے لیے کچھ کر پائے یا نہیں کر پائے، اگر نہیں کر پائے تو ہمیں پھر عہد کرنا چاہیے۔ اور ماں تو میں سمجھتا ہوں ایسی چیز ہے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی پوچھتا ہے کہ خدا کو دیکھا ہے تو میں کہتا ہوں ہاں دیکھا ہے۔ کس روپ میں دیکھا ہے؟ ماں کے روپ میں دیکھا ہے۔ بہت خوبصورت بات کیا، تو ماں ہے۔ انیسہ صاحب کی طرف آؤں گی میں کہ ایک
ایسی خاتون آپ کی بیٹی ہیں جو کہ بہت سارے کام کرتی ہیں, فیلڈ میں جاتی ہیں, مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں, ایک ایسی فیلڈ میں کام کرتی ہیں جہاں پر آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں کی ریزرویشنز ہوں گی کہ جی او پالیٹکس یہ تو عورتوں کا شیوا نہیں ہے. آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے کیونکہ اپنے کام میں ماشاءاللہ پرفیکٹ ہیں. میں بڑی خوش ہوں جو یہ کام کر رہی ہے, اس سے میں ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہوں. کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی بس نہیں, کوئی میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کو, اور میں دعا کرتی رہتی ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بڑی بات ہے ماؤں میں آج کل, مجھے نہیں سمجھ میں آتا اتنا جگرا کہاں سے لے کر آتی ہیں کہ جی دے آر ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ دیئر کڈس, کہ جی آپ کو اگر جانا ہے کام کرنا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کانفیڈنٹلی اور سیفلی آپ وہ کام کر جائیں گے تو ضرور جائیں. بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. شرمیلا, اگر آپ کے پاس یہ سپورٹ نہ ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنا آگے جا سکتی تھیں؟ سنا, ڈیفینیٹلی اگر گھر سے آپ کو سپورٹ نہیں ہو کسی بھی پروفیشن میں تو تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ. مجھے گھر میں کبھی یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ کہاں گئی ہے, کیا کر رہی ہے. نہ میری والدہ مجھ سے زیادہ سوالات کرتی, نہ میرے والد صاحب. دے نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ اینڈ یو نو جاب کیا کنسٹرینٹس ہیں, کیا پریشر ہے, کتنا ٹائم دینا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے میں صبح جلدی جاتی ہوں, رات کو لیٹ آتی ہوں تو میرے والدین سو رہے ہوتے ہیں. امی آف کورس جاگ رہی ہوتی ہیں, ابا سو جاتے ہیں. جواد صاحب کی طرف بھی لے کر آؤں گی. جواد, آپ کو کیسا اپنی ماں کی طرف سے جب وہ حیات تھیں تو کس قسم کے سینٹیمنٹس, کس قسم کا فیڈ بیک ملا تھا؟ کیونکہ بیکمنگ اے سنگر ان آر سوسائٹی جب آپ بنے تھے تو اس وقت ایک بڑا ٹیبو تھا کہ جی گانا گائے گا کوڑا, تو ذرا مشکل ہے ہضم کرنا بات کو کہ جی یو وونٹ ڈو اینی تھنگ ایلس بٹ سنگ. تو آپ کی ماں کی طرف سے آپ کو کس قسم کی سپورٹ ملی تھی؟ میں نے جیسے بتایا تھا پہلے بھی کہ ایجوکیشنسٹ تھیں میری مدر, اور میرے فادر بھی ہیں. ایکچولی دے ور بوتھ پروفیسرز ان پولیٹیکل سائنس. تو پولیٹیکل سائنس میں پڑھانا جو ہے نا, اس سے بڑا ایک میرا خیال ہے ایک کینوس بہت وسیع ہو جاتا ہے انسان کا, کیونکہ آپ ڈائریکٹلی لوگوں کی لائف کے حوالے سے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے مجھے. میں نے جب فیصلہ کیا, جب میں نے او لیولس کیا تھا, اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایف ایس سی کیا, تو میں کرکٹ کھیلنا شروع ہو گیا اور فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی. اور والد صاحب میرے کہتے تھے کہ تم نے ایف ایس سی کرنا ہے, انجینئر تم کہتے ہو میں بنوں گا, تو کس طرح کرو گے؟ تو میں نے کہا میں کر لوں گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ کر لو گے تو کرو. تو میں انڈر 19 بھی کھیلا, اور ساتھ میں نے انجینئرنگ, پری انجینئرنگ میں نے بڑے اچھے مارکس لیے. پھر میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں چلا گیا, وہاں جا کے میں نے میوزک سٹارٹ کر دیا. میں نے کہا جی اب ایک دفعہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں آ گیا ہوں تو میں کر جاؤں گا انجینئرنگ, مجھے پتا ہے, تو مجھے اب میوزک کرنے دیں. سپورٹ سے ریلیٹڈ میں تھوڑا سا انصار بنی کی طرف آؤں گی. انصار بنی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جتنی سپورٹ مل رہی ہے, جتنی انکنڈیشنل محبت مل رہی ہے, ایفرٹ لیس بھی ہے ایک محبت جو کہ آپ کو ماں کی طرف سے ملتی ہے, کیا ہم اس کے ساتھ انصاف کر پاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماں کی بات کی جائے اور ماں نے جس بچے کو جنم دیا ہے, اگر وہ ماں اس بچے سے صرف ایک دن کوکھ میں رکھنے کا, اپنے پیٹ میں رکھنے کا حساب مانگ لے اور یہ بچہ پوری زندگی لگا دے, تو شاید وہ ایک رات کا حساب نہیں پورا کر سکتا. چائلڈہڈ میموریز کیا ہیں وہ میں انیسہ صاحبہ سے زیادہ پوچھوں گی شرمیلا, اور میں انصار بنی صاحب کی طرف بھی آتی ہوں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور اس پورے کانورسیشن کو ذرا کنٹینیو کریں گے. سی یو آفٹر ویری شارٹ بریک.